ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نماز عید الاضحیٰ ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ چند دن بعد، اور نماز عید الاضحیٰ کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ بھی مسلمان سنتے ہیں، خطبہ کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، پہلے نماز ہے، پھر خطبہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ جبکہ ہمارے احناف جو بھائی ہیں ان کے نزدیک دعا نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اب یہ سارے حنفی بھائی ایسے کرتے ہیں یا نہیں، مجھے اس کا کوئی تجربہ یا مشاہدہ نہیں ہے، لیکن میں نے آج مولانا الیاس گھمن صاحب کا ایک کلپ سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ خطبہ عید کے بعد دعا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سنت یہی ہے۔ ایک تو وہ کہتے کہ چلو دعا نہیں مانگنی یا اسے ضروری نہ سمجھتے، یا ان کی عقل میں یہ بات نہ آتی، تو یہ تو ایک الگ بات تھی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعا کی ہی نہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خطبہ عید کے بعد دعا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور خطبہ دیں، اس کے بعد بس فارغ، دعا کا کوئی سلسلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، لیکن عیدین میں خطبے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے فرق بیان کیا خطبہ جمعہ کا اور خطبہ عید کا۔ یہ 2 رکعت نماز ہوگی اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ جمعے اور عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز میں فرق 2 ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، جمعہ میں پہلے خطبے ہوتے ہیں اور پھر نماز ہوتی ہے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے۔ خطبہ 2 رکعت جمعہ اور اس کے بعد دعا۔ یہ عیدین کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ عیدین میں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد خطبہ پڑھ لیا اور خطبے کے بعد بالکل فارغ ہو گئے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ حالانکہ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ خطبہ جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد دعا ہوتی ہے، یہ بات حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی دعا کی ہو، مشترکہ یا اجتماعی دعا جس طرح کے رواج ہے، اس طرح نہیں کی۔ ہاں کوئی شخص کہہ دیتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ دعا کر دیں، وہ خطبے میں کہہ دے تو خطبے میں کر دیں، وہ نماز کے بعد کہہ دے نماز کے بعد کر دیں، نماز سے پہلے کہہ دے تو نماز سے پہلے کر دیں، کسی وقت بھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن خطبہ جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد کہنا کہ دعا مانگنا اجتماعی طور پر یہ مسنون ہے یا سنت ہے یا یہ طریقہ ہے اسلام کا، یہ قطعاً غلط ہے۔ ایسی کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نماز جمعہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسنون ہے۔ لیکن خطبہ عید کے بعد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، آپ کا مبارک فرمان بھی ہے۔ لیکن مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ عید کے بعد کوئی دعا شعا نہیں، بس آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ یہ بات حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں 981 نمبر حدیث ہے، 981 نمبر۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو آپ نے حکم فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ نماز عید کے لیے نکلیں، اور ایسی عورتیں جو خصوصی ایام میں ہوتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، ان دنوں میں نماز کی چھٹی ہوتی، نماز منع ہوتی ہے، ایسی عورتیں بھی نکلیں ضروری طور پر، اور گھروں میں جو پردہ دار جوان لڑکیاں ہیں وہ بھی نکلیں۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے چادر نہیں ہے، تو دوسری عورت جو اس کو چادر اڑائے، اپنی چادر میں ہی اس کو بڑی چادر میں لپیٹ لے اور دونوں پھر چلی جائیں، یعنی لازمی جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتیں تو نماز عید کے لیے ان کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْحُجَّاجُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ان کے اجتماع میں شامل ہوں گی۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وہ مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوں گی، یعنی خطبہ سنیں گی، اور ان کی دعا میں شامل ہوں گی، وَدَعْوَتَهُمْ، ان کی دعا میں بھی شامل ہوں گی، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ، ہاں نماز پڑھتے وقت ان کی نماز کی جگہ سے وہ الگ رہیں گی، نماز کی جگہ سے الگ بیٹھیں گی، لیکن خطبہ میں شامل ہو جائیں گی، آواز انہیں آتی ہوگی، اور دعا میں شامل ہو جائیں گی۔ اب یہاں دعوتن کا لفظ ہے،
کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعوت ان کا معنی چلو دعا بھی ہوتا ہے لیکن واعظ و نصیحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایک صریح حدیث پیش کرتے ہیں، بالکل یہی جو صحیح بخاری کی حدیث تھی صحیح مسلم میں بھی ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، نماز سے الگ رہیں گی اور خیر کو حاضر ہوں گی، یعنی خطبے کو حاضر ہوں گی، ودعوۃ المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوتن کا لفظ چونکہ ایک عام سا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعوتن کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ دعوتن کا معنی واعظ و نصیحت ہو۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں اگر یہاں تک ہوتا تو بات شاید بن جاتی، لیکن سنن کبریٰ بہقی میں یہی حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی سند سے لے کر آئے، جب یہی حدیث صحیح بخاری اور مسلم والی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی تو اس میں الفاظ کیا ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فَأَمَّا الْحُجَّةُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدُعَاءَهُمْ، کہ جو حیض والی عورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کیوں نکلنے کا حکم دیا گیا کہ وہ حیض والی عورتیں مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوں گی اور ان کی دعا میں شامل ہوں گی۔ یہ سنن کبریٰ بہقی میں 6238 نمبر حدیث ہے، یعنی 6238 نمبر حدیث ہے، اور یہی صحیح بخاری والی حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے آخر میں فرماتے بھی ہیں اخرجہ البخاری فی صحیح عن محمد بن المثنى عن ابن ابی عدی عن ابن عون، کہ عبداللہ بن عون سے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، میرے جو عبداللہ بن عون سے بیان کرنے والے میری سند میں راوی عبد الوہاب ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عون سے ابن ابی عدی والی روایت نقل کی ہے، یعنی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہے، کچھ سند کا کچھ ٹکڑا، یعنی پیچھے جو ٹکڑا ہے ابن عون سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ہے، میرا اور ہے، لیکن یہی حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پیش کی، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اپنی سند سے پیش کی، تو اس میں دعوتن کی تفسیر، تو الاحادیث تفسر بعضها بعضا، احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تو دعوتن کا جو لفظ آیا تھا صحیح بخاری وغیرہ میں، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جب نقل کیا تو اس حدیث میں یہ الفاظ آ گئے کہ وَدُعَاءَهُمْ، کہ دعوت المسلمین سے مراد دعاء المسلمین ہے، کہ مسلمانوں کا خطبہ بھی سنیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو ایسی عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی جو ایام مخصوصہ میں ہوں، لیکن دعا تو کر سکتی ہیں، تو دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز عید میں جب اجتماع ہوتا ہے تو پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر خطبے کا اجتماع ہے، تو اس خطبے کے آخر میں دعا کی جائے، سارے مسلمان مل کر جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے جو ہے خطے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے سب مل کر دعا کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ نماز عید کے بعد دعا یا خطبہ عید کے بعد دعا نہیں ہے یہ غلط ہے، اور اسے ہی سنت قرار دینے پر پھر جو زور لگانا، الٹا یہ کہہ دینا کہ سنت یہی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔